کیا یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے اسلام آباد؟ کیا پاکستان کے شہریوں کو اپنے حقوق کے لیے پرامن احتجاج کرنے کی آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا؟ کیا جب جے یو آئی اور پیپلز پارٹی نے لانگ مارچز کیے، احتجاج کیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران، تو ان کے خلاف تو ہمارے کسی وزیر داخلہ نے آ کے اس طرح سے ان کو لاٹھی، گولی اور ہتھ کھڑی کی دھمکیاں نہیں دی، شیلنگ کی دھمکیاں نہیں دی؟ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح دیدہ دلیری سے روز ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک ذہنی طور پہ مفلوج ایک وزیر داخلہ جو ہے پاکستان کے عوام کو دھمکا رہا ہوتا ہے کہ اسلام آباد کی طرف بالکل داخل مت ہونا۔ اور آج تو میں نے خیر عملی طور پہ دیکھا بھی کہ جو حالات ہیں اسلام آباد کے اندر، ہم نے تو جب بھی انہوں نے لانگ مارچ 3-3.5 سال کے اندر لانگ مارچ یا پروٹیسٹ کی بات کی، تو ہم نے تو بلکہ ان کو کہا کہ جی آئیں، بالکل ہم تو آپ کے کھانے پینے کا بھی بندوبست آپ کو کر دیں گے۔ کہیں آپ نے دیکھا ہو کہ ان کے جے یو آئی پیپلز پارٹی کے جو پروٹیسٹ تھے، لانگ مارچز تھیں، حالانکہ کئی جگہوں پہ کئی مقامات پہ انہوں نے اشتعال دلانے کی بھی کوشش کی، لیکن ہم نے اس سے گریز کیا۔ اور آج جب ایک نالائقوں کا، نااہلوں کا، کرپٹ اور چوروں کا جتھا اسلام آباد میں اقتدار پہ قابض ہے کہ جس نے 4 ماہ کے اندر ہی پورے ملک کے اندر اکنامک اور پولیٹیکلی ڈی اسٹیبلائز کر کے رکھ دیا پورا نظام، اور جب ایسا جتھا کہ جسے ایک بیرونی سازش کے تحت اقتدار پہ مسلط کیا گیا، جب کوئی ان کا ہاتھ کوئی روکنے والا، پکڑنے والا نہیں، ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں، ان کو روکنے والا نہیں ہوگا، تو پھر عوام کو تو مجبوراً سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا، کیونکہ اس جتھے نے، ان ڈاکوؤں کے ٹولے نے ان 4 ماہ کے اندر وہ معیشت جس کو تمام دنیا کے عالمی جتنے ادارے، اعداد و شمار جو انہوں نے خود ان کی حکومت نے اکنامک سروے میں شائع کیے ہیں، وہ فگرز چیخ کے بول رہے ہیں کہ معیشت ترقی کر رہی تھی، صنعت ترقی کر رہی تھی، زراعت ترقی کر رہی تھی، لوگوں کو روزگار مل رہا تھا۔ فیصل آباد جیسے شہر کے اندر 2 لاکھ سے زائد ٹیکسٹائل کے جو ورکرز ہیں ان کی کمی تھی، نوکریوں کی کمی تھی، اور آج کیا ہو رہا ہے اس شہر میں کہ ایپٹما جو آل پاکستان ٹیکسٹائل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن، اس نے اعلان کیا ہڑتال کا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے، ان نالائقوں کے جتھے کی وجہ سے آج ہر عام آدمی سے لے کے امیر سرمایہ دار تک معاشی طور پہ انتہائی بدترین بحران کا شکار۔ اور ایسے حالات کے اندر اگر وفاقی حکومت اور اس کے وزراء عوام کو دھمکائیں گے کہ جی ان کے خلاف اگر وہ پرامن احتجاج کریں گے، اپنا حق استعمال کریں، اپنا آئینی حق استعمال کریں گے، تو ان کے خلاف ریاستی مشینری استعمال کی جائے، اور وہ شخص جو روز صبح شام دوسروں کو بڑھ کے مارتا تھا اور روز دعوے کر رہا تھا، آج جب اس کے اپنے کرپشن کے کیسز کے حوالے سے اپنے وارنٹ جاری ہوئے تو وہ اسلام آباد پولیس کے پیچھے چھپتا پھر رہا ہے۔ ہمت ہے تو آؤ نا، سامنا کرو، جاؤ جا کے، تم کیوں نہیں پیش ہوئے جب تمہیں عدالت نے بلایا؟ اور آج یہ جو وارنٹ جاری ہوئے یہ اسپیشل میجسٹریٹ کے حکم پہ ہوئے، لیکن آپ دیکھ رہے کہ کس طرح سے اسلام آباد پولیس، جس کا اپنا سربراہ خود آئی جی پنجاب جو ہے، وہ آئی جی جو اسلام آباد ہے، وہ بذات خود جو ہے اس کو بھی خیر ایک کرپشن کیس میں طلب کیا ہوا ہے، تو یہ دونوں اب ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے پہ لگے ہیں۔ جب آپ کار سرکار میں مداخلت کرتے ہیں
تو یہ خود جو ہے جرم کا جو ہے یہ کہ مرتکب ہو رہے ہیں. جو بھی افسران یا جو بھی اہلکار اس سرکار میں نان کوآپریٹو ایٹیچیوڈ ہے جن کا، جو اس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، وہ بھی اتنے ہی جرم وار ہیں جتنے کہ رانا ثناء اللہ ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں، اور حالات سامنے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، کہ وفاق میں بیٹھا ہوا یہ ڈاکوؤں کا ٹولہ جس نے اقتدار پہ قابض ہوتے ہی صرف اور صرف اپنی چوری کے اور کرپشن کے کیسز معاف کرائیں. صرف اور صرف ان 3.5-4 ماہ کے اندر چوروں کو ریلیف دیا گیا، عوام کے لیے ایک ڈھیلے کا ریلیف نہیں ہے. اور آج بلاول نے کچھ گفتگو کی جس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کووڈ تھا، جب کرونا پھیل رہا تھا، تو اس وقت کون لانگ مارچز کی تیاری کر رہا تھا؟ اس وقت کون کہہ رہا تھا کہ نہیں، ہم حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کی بجائے ہم جو ہے سیاست کریں گے؟ اگر یہ بھول گئے بلاول یا ان کو نہیں معلوم تو جا کے اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ وہ کون تھے، وہ کون سے مسلم لیگ نون کا پروپاگنڈا، کیا پروپاگنڈا سیل نہیں تھا مسلم لیگ نون کا کہ جس نے نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے خلاف پروپاگنڈا کیا، جھوٹی تصویریں اور اس طرح کے جو آڈیو اور ویڈیو لیکس کا ڈرامہ جو ہے یہ آج کا نہیں ہے. سو لہٰذا اگر آپ کو اپنی ہی تاریخ کا نہیں پتا تو پہلے سیاست کرنے سے پہلے کم از کم اپنی جماعت کی تاریخ تو اور سیاسی تاریخ تو پاکستان کی پڑھ کے دیکھو. اور تم آج اسی شریف خاندان جو تمہارے اپنی والدہ اور نانی کے خلاف یہ آڈیو ویڈیو لیک جیسا یہ سارا پروپیگنڈا کرتا رہا، آج انہی کی گود پہ بیٹھ کے تم اقتدار کے مزے لے رہے ہو. اور آج کے سیلاب زدگان کے پیچھے چھپنے کے بہانے مت ڈھونڈو. اگر ان کو کوئی احساس ہوتا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو کسی طور پہ بھی اپنے سندھ کے عوام کا، سیلاب زدگان کا، تو 2011 کے اندر جو فلڈز کے اندر جو ناکامی ہوئی تھی، جو مشکلات، جو تباہی ہوئی تھی، اس سے کچھ سبق سیکھا ہوتا. لیکن آج اگر 2 ماہ سے سندھ کے باسی جو ہے اس سیلاب کے پانی کا سامنا ہوا، وہاں سے پانی 1 انچ بھی کم نہیں ہوا، تو یہ سندھ حکومت بلاول اور اس کی اپنی حکومت اور جماعت کی ناکامی اور نالائکی ہے. کیونکہ وہاں پہ جو ڈرینز تھے، وہ جب پانی سمندر میں نہیں جائے گا تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہاں پانی کھڑا رہے گا. اور اس نے کل آرام سے بیٹھ کے کہہ دیا کہ جی ہمیں تو کچھ نہیں پتا، جب ہم کچھ نہیں کر سکتے، جب یہ پانی سوکھے گا پھر دیکھیں گے، پھر سوچیں گے. لوگ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، ان کا جان و مال، کاروبار تباہ ہو گیا. اور یہ صاحب ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے بس ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو نہیں پتا ہم کیا کریں. کیوں نہیں پتا تمہیں؟ تمہارے سارے ہواری اور اتحادیوں نے مل کے وہاں پہ جو ڈرینز تھیں وہاں پہ وہ بیٹھ کے سرکاری زمینیں بیٹھ کے پیسہ بنایا. انڈس کا جو ویسٹ بینک ہے وہاں پہ تم نے بند بنا کے وہ سارا کچے کا علاقہ جو ناجائز قبضے کروائے ہوئے، وہ جو پیچھے سے پانی آیا اس نے جانا تو اس کو راستہ دو گے تو سمندر میں جائے گا. سو لہٰذا ایک بات یاد رکھیں بلاول صاحب کہ پاکستانی قوم بڑی باشعور قوم ہے، اور پاکستانی قوم سچے، دلیر اور جرأت مند لیڈروں کو عزت کرتی ہے اور یاد رکھتی ہے. یہ نہیں کہ آپ ایک طرف اقتدار کے مزے بھی لے رہے ہوں اور دوسری طرف حکومت کی نالائکی اور ناکامیوں کے اوپر بھی پردے ڈال رہے ہیں، اور پھر بیٹھ کے ٹی وی بیٹھ کے جو ہے لیکچر دیں کہ جناب سیاست کیسے ہوتی ہے اور سیاستدان کو کیا کرنا چاہیے. 14 سال سے آپ سندھ کے اندر حکومت کر رہے ہیں اور ناکامیاں اور نالائکیاں جو وہ قوم کے سامنے ہیں آپ کو. اسی طرح سے آپ کے سامنے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ آڈیو ویڈیو لیکس کا جو ڈرامہ ہے یہ سب NRO2 اور عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. کیونکہ ان نالائکوں اور نااہلوں کی حکومت کے پاس عوامی مسائل کا کوئی حل نہیں. اگر کوئی حل ہے، اگر آج ہم نے یہ جو
جاری جو سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے تو صرف ایک ہی حل ہے کہ صاف شفاف الیکشن کا انعقاد کیا جائے اور عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت کو معاملات کو آگے لے کے چلنے کا موقع دیا جائے. بہت بہت شکریہ. آپ کا کوئی سوال ہو؟ بالکل نہیں. دیکھیں ہمارا آپ کے سامنے ہم 26.5 سال سے ان مافیاز کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہم حکومت میں ہوں یا حکومت سے باہر ہوں ہم نے کبھی بھی جو ہے سرکاری وسائل کے ذریعے نہ احتجاج کیا ہے نہ کبھی لانگ مارچ کیا ہے. ہم وہ جماعت ہیں جس نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر سب سے لمبا 126 دن کا پرامن دھرنا دیا. لہٰذا یہ کہنا کہ کسی طور پہ بھی ریاستی مشینری استعمال ہوگی کوئی ایسی لانگ مارچ کی امداد میں نہیں ہوگی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پولیس کا کام ہے یا دوسرے ادارے ان کا کام ہے کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ کریں اور اگر کوئی جو ہے سرکاری املاک کو کوئی نقصان پہنچانے کی اشتعال دلانے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً پھر جو ہے اس کو قانون کے مطابق اس سے ڈیل کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو حالات ہیں جس طرح سے اسلام آباد کو کنٹینرز لگا کے بند کیا جا رہا ہے پرامن پاکستان کے شہریوں کا راستہ روکا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کی جو عوام دشمنی ہے یہ انتہائی خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے. یہ اب وفاق اور صوبوں کے درمیان لڑائی کروانا چاہ رہی ہے وفاقی حکومت. لہٰذا ہوش کے ناخن لیں کیونکہ جو سیاسی معاملات ہیں ان کو سیاستدان ہی بیٹھ کے حل کریں تو بہتر ہوتا ہے. نہیں دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ہے نا یہ سارا جو چوروں کا ٹپر ہے روز ٹی وی بیٹھ کے صبح شام ہر گھنٹے بعد جو پریس کانفرنس لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں حقائق کو مسخ کرتے ہیں. جو قانون ہے اس کے مطابق میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک اسپیشل میجسٹریٹ کی عدالت کی جانب سے یہ وارنٹ جاری ہوئے اور بلا یہ ناقابل ضمانت ہے. اور اس کے اندر ہوتا یہ کہ جو مجرم یا ملزم جو ہوتا ہے وہ جہاں پہ بھی رہائش پذیر ہو یہ نہیں کہ جہاں اس کے شناختی کارڈ کا ایڈریس لکھا ہوا ہے تو جہاں پہ بھی موجود ہو اس وقت اس علاقے کی جو پولیس ہے وہ پابند ہے کہ وہ اینٹی کرپشن کے حکام کے ساتھ تعاون کرے اور اس گرفتاری کو جو ہے یقینی بنائے. تھینک یو. اور نہیں فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں ایسا کچھ نہیں. نہیں دیکھیں اس حوالے سے تو میرے خیال ہے خان صاحب بڑا واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ اس کا فیصلہ وہ خود کریں گے اور وہ جب بھی کال کریں گے پورے پاکستان کے عوام جو ہے ان کی آواز پہ لبیک کہیں گے کیونکہ پوری قوم تیار ہے. کیونکہ آج گھر گھر کے اندر ہر شخص جو ہے بجلی کے مہنگے بلوں کے حوالے سے مہنگے پٹرول کے حوالے سے بے روزگاری کے حوالے سے ہر شخص تک میں نے آپ سے عرض کی کہ چاہے وہ ایک عام بندہ ہے یا کوئی سرمایہ دار ہے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں لوگوں کا روزگار ختم ہو رہا ہے. ہر شخص جو ہے اس نالائق اور نااہل چوروں کے جتھے سے جو ہے تنگ ہے اور ان کی پالیسی سے تنگ ہے کیونکہ یہ آلریڈی جو ہے پاکستان کو اکنامکلی اور پولیٹیکلی جو ہے ڈیسٹیبلائز والی جو آلموسٹ کر چکے ہیں. تھینک یو. اور کوئی سوال؟ دیکھیں عملاً آپ کے سامنے ہے کہ یہ ضرور ہے کہ ہم نے انتقام کی بجائے عوامی خدمت اور کام کرنے کے اوپر توجہ دی ہے لیکن ہم بھولے نہیں ہیں. دیکھیں
پنجاب حکومت نے آلریڈی کمیٹی بنا دی ہے جو ثانیہ مال ٹاؤن کیس کو جو ہے دوبارہ اس کو دیکھ رہی ہے، اور عن قریب جو ہے آپ دیکھیں اس کیس کے اندر بھی یہ رانا ثناء اللہ کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے عمل میں لائی جائے گی، اور باقی بھی جو افسران تھے۔ اور آج جو میں آپ سے جہاں سے بات شروع ہوئی کہ آج اسلام آباد کے اندر بھی جو ہے وہی ثانیہ مال ٹاؤن والا واردات جو اس کو دہرانے کی، کیونکہ یہی وہ مین روح روا تھا رانا ثناء اللہ کہ جس کے ذریعے ساری واردات کی گئی، کہ اور اس کے اندر استعمال کون ہوا؟ ریاستی ادارے، ریاستی مشینری، اور اینڈ میں کیا ہوا کہ وہ سارے جو کیریئر آفیسرز تھے ان کا کیریئر تباہ ہوا، کئی جو بیچارے چھوٹے جو اہلکار تھے وہ سزائیں بھگتتے رہے، اور جو سرگنا تھا، جو اصل کردار تھا، وہ آج وزارت داخلہ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا۔ تو لہٰذا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں نا، آج ہم سارے بڑے مذہبی جوش و خروش سے، جذبے سے جو ہے عشرہ رحمت العالمین منا رہے ہیں، 12 ربیع الاول کا بڑا بابرکت مہینہ ہے، لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا تھا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ وہاں طاقتور کے لیے اور قانون تھا اور کمزور کے لیے اور قانون تھا۔ تو جب ہم اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر، اپنے دین اور مذہب کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر یہ جو دوہرا نظام ہے، جیسے پہلے اکثر یہ چیز کوٹ ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاید کوٹ ہے، یہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے دائیں بائیں بھی آپ جانتے ہیں سب کو، کیا آج گھر گھر کے اندر، کیا ہر شخص جو ہے معاشی یہ جو مہنگائی ہے، جو بجلی کے ذریعے لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، لوگوں کے حلق سے جو ہے نوالا چھینا جا رہا ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کیا اگر عوام مجبوراً، جب ان چوروں ڈاکوؤں کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا ہم اپنے، کیونکہ ہمارا جینا مرنا تو اس ملک کے اندر ہے، تو کیا ہمارا اتنا بھی قانونی اور آئینی حق نہیں ہے کہ اب اپنے حق کے لیے پرامن احتجاج کریں؟ جی آپ نے کہا کہ پولیس جو ہے پنجاب پولیس وہ شہریوں کی حفاظت کرے گی احتجاج کے دوران، تو ہم اس کا مطلب یہ لے سکتے ہیں کہ وہ احتجاجی جو مظاہرین ہوں گے ان کے ساتھ بھی آئے گی، یا پنجاب میں صرف ان کو پروٹیکٹ کرے گی؟ دیکھیں، اوبیسلی ان کی ذمہ داری جو ہے وہ پنجاب کی حدود تک ہے، تو پنجاب کی حدود میں تو ظاہر ہے پنجاب پولیس ہی کرے گی، باقی مشین استعمال نہیں ہوگی۔ لیکن میرا تو سوال دیکھیں شروع میں یہ تھا کہ کیا اسلام آباد پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ یہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ اسلام آباد کو اس طرح اس کے ہر سڑک کو بلاک کر کے یہ شہریوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کی ہیں۔ دیکھیں، رد عمل دینے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ مجھے تو لگتا ہے، میں نے تو پہلے بھی کل بھی میں نے کہا کہ یہ جو مسخرے آ کے بیٹھ کے ٹی وی پہ جو بیانات جس انداز سے کرتے ہیں اور حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے عوام کے عقل اور شعور کی تضییق ہوتی ہے۔ آج کوئی پتھر کے دور میں نہیں، یہ میڈیا کا دور ہے، بچے کے ہاتھ پہ موبائل ہے، انٹرنیٹ ایکسیس ہے، پوری دنیا کی انفارمیشن کا ایکسیس ہے۔ کون نہیں جانتا کہ عمران خان کو جب سپریم کورٹ نے بلایا تو اس نے آ کے کوئی کہتے بوٹ پالش لے کے کسی گیٹ نمبر 4 پہ نہیں گیا، وہ عدالت میں گیا، اس نے جا کے 40 سال کا اپنا حساب کیا وہاں سے، تو پھر اس کو صادق و امین کا سرٹیفکیٹ ملا۔ اور یہ جب گیا چوروں کا ٹپر، تو ان کے بارے میں کیا فرماتی ہے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ؟ کہ یہ سیسنین مافیا ہے، گاڈ فادرز ہیں۔ آج کینیڈا کی جو بڑی یونیورسٹی ہے اس میں نواز شریف کی کرپشن کے اوپر کو ایز اے کیس سٹڈی پڑھایا جا رہا ہے، جو شاید شریف خاندان کے لیے تو باعث فخر ہو، پوری قوم کے لیے یقیناً یہ باعث شرم ہے۔ دیکھیں، ہم نے اگر انتقامی کارروائی کرنی ہو تو وہاں پہ 1.5 مہینے سے حکومت چل رہی ہے، ہم پہلے دن ہی آ کے کر سکتے تھے،
ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آئین اور جو قانون کے مطابق جو انویسٹیگیٹ، یہ جو کیس ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ 2019 کا کیس ہے رانا ثناء اللہ کا. 6 اکتوبر کو انہوں نے پیش ہونا تھا عدالت میں، یہ پیش نہیں ہوئے وہاں پہ. اور وہ عدالت نے حکم دیا ہے ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کو کہ اس کو گرفتار کر کے پیش کرو، چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ قانون سے تو کوئی بالا تر نہیں ہے. وہ جو آپ نے فرمایا کہ عمل کرنے کی جب بات آتی ہے، جب اپنے پہ بات آتی ہے، تو پوری اسلام آباد پولیس جو ہے وہ آج جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کو بچانے پہ لگی ہوئی ہے. لیکن افسوس اس چیز کا جمع صاحب کہ ایک دور میں سسٹم معاوضہ کہتی ہے یہی عدالتیں ہماری، اور تھوڑے عرصے کے بعد ان کو دستوں پہ لایا جاتا ہے. اس کی منطق سمجھ نہیں آئی. میں نے آپ سے کہا رہا یہ جو کچھ بھی ہم آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ اور جو بتایا جا رہا ہے آج جو کچھ بھی یہ جو ٹی وی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. عوام کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، بلکہ ان کی یہ جو اس طرح کی گفتگو کو کرتے ہیں مضحکہ خیز، اس سے عوام کے عقل اور شعور کی تضییق ہوتی ہے. سو لہٰذا ان کو چاہیے کہ کل جس طرح وزیر اعظم نے کل پرسوں جب بات کی کہ یہ اپنی گورننس کے اوپر بات کریں گے اور پالیسیز دیں گے، تو لوگ تو یہی توقع کر رہے تھے کہ شاید 4 مہینے کی جو نالائکی ہے اس پہ کوئی معافی مانگے گا اور کہے گا کہ ہاں جی آئندہ میں حالات ٹھیک کرنے کے لیے میرے پاس یہ پیکیج ہے، یہ پالیسیز ہیں. وہ انہوں نے سیلاب زدگان کی کیا مدد کرنی ہے؟ آپ کی 2 دن پہلے آپ نے اسلام آباد میں دکھایا کہ ان سے تو ڈیش بورڈ نہیں بن سکا ابھی تک جس پہ انفارمیشن اکٹھی ہوتی ہے. تو یہ جس طرح کا یہ خود نالائق ہے ویسی ان کے جو ہواری ہیں وہ بھی نالائق ہے، کیونکہ ان کو صرف ایک ہی کام آتا ہے، مکمکا کر کے اقتدار پہ قبضہ کرنا اور لٹو اور پھوٹو والی پالیسی پہ عمل کرنا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اسی بہانے آپ اسلام آباد کے دوستوں سے ملاقات